حي على الفلاح۔ خلاصہ مضامین قرآن۔ ڈسکلیمر: یہ قرآن مجید کا رکوع کے حساب سے خلاصہ قرآن صرف اور صرف قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو گھر گھر عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو 0328374152 پر رابطہ کر کے آگاہ کریں۔ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، اس لیے پیش کی جانے والی مواد پر عمل اور یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں۔ شکریہ۔ دورہ خلاصہ مضامین قرآن 13واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 7 تا 12 اور سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد میں 6 رکوع جبکہ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 7 سورہ یوسف، آیات 50 تا 57۔ موضوع رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ 7ویں رکوع میں مضمون بیان ہوا کہ جب ساقی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف نے قید خانے سے باہر آنا قبول نہ کیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا اور ان سے یوسف کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف بے قصور اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیا جائے، میں انشاءاللہ عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کروں گا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص منصب حاصل ہو گیا۔ سورہ یوسف، رکوع نمبر 8، آیات 58 تا 68۔ موضوع اخلاق کی بلندی اور صلح رحمی کی اعلیٰ مثال۔ 8ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا اور چھوٹے بھائی بن یامین کے لیے بھی، جو یوسف کا سگا بھائی تھا، وہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلح رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب یوسف کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ یعقوب نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے قبل تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کیا کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ سورہ یوسف، رکوع 9، آیات 69 تا 79۔ موضوع تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ 9ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان ہے۔ حضرت یوسف نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا، پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک ناپ کر دی جاتی تھی۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یوسف کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے سے مسرو کا پیالہ برآمد ہو تو تم اسے اپنے غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی۔ وہ بادشاہ کے قانون کے تحت بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ یوسف، رکوع نمبر 10، آیات 80 تا 93۔ موضوع اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
10वें رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے واپس جا کر تمام ماجرہ اپنے والد کو سنایا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے مگر کافر۔ حضرت یوسف کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج و الم کا ذکر کیا اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقے کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا، انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 11 آیات 94 تا 104۔ موضوع حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر۔ 11ویں رکوع کا مضمون یہ ہے کہ یوسف کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یوسف نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ سخت تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے ان کے والد، والدہ اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ یہ تھی یوسف کی خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف رکوع نمبر 12 آیات 105 تا 111۔ موضوع صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ اس سورہ کے آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ جل شانہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور داعی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت یوسف کو حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس طرح مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سرخرو کیا کرتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ موضوع حق اور باطل میں تمیز۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 7۔ موضوع اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکار۔ پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ کے قدرت کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے۔ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کے نظام کی تدبیر، سورج اور چاند کے خاص ضابطے کے تحت گردش، وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا اور نہریں، ہر طرح کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے دو درختوں کے پھلوں کی مختلف ذائقے، رات اور دن کا الٹ پھیر، زمین کے مختلف قطعات میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات اور کہیں بالکل معدنیات اور کہیں بالکل بنجر زمین، بلا شبہ اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکاریں ہیں۔ یہ سب اللہ کی معرفت اور اس کے لیے شکر کی جذبات پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہیں۔ تعجب ہے کہ کافروں کے اس اعتراض پر کہ اللہ جل شانہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ایسے لوگ اصل میں اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہر درمی سے اس کے عذاب کی خود دعوت دے رہے ہیں۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 2 آیات 8 تا 18۔ موضوع حق اور باطل کے لیے مثال۔ دوسرے رکوع میں حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ وہ مثال ہے پانی پر ابھر کر آنے والے جھاگ یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والے جھاگ کی۔ پانی یا دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے۔ اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور جھاگ باطل۔ بقا صرف حق کے لیے ہے، باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی، باطل نیست و نابود ہو کر رہا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ جل شانہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے بدترین انجام۔ ان کی طرف سے کوئی بھی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 3 آیات 19 تا 26۔ موضوع حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔
تیسرے رکوع میں حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کا بیان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حق کی معرفت کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کے رہنے والے باغات میں جہاں ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، اولاد اور بیویاں بھی ہوں گی وہ ان کے لیے ہی ہیں۔ اس کے برعکس حق کے دشمن وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں رکھتے اور نہ ہی کرتے ہیں، اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 4 آیات 27 تا 31۔ موضوع دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی آخر الزماں کی دلجوئی کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگیں، لیکن اللہ جل شانہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پے در پہ صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا، اور جو بعد میں پورا ہوا بھی۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 5 آیات 32 تا 37۔ موضوع حق کے مخالفین کا برا انجام۔ پانچویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں ہی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے بھی دائمی ہیں اور صاحبی اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرست بھی ہیں جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، اگر بالفرض میں نے تمہارے خواہشات کی پیروی کی تو مجھے بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ سورۃ الرعد رکوع نمبر 6 آیات 38 تا 43۔ موضوع مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی آخر الزماں کی ذمہ داری لوگوں تک حق پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جواب دیا گیا کہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی آخر الزماں کی دلجوئی کے لیے بتایا گیا کہ مشرکین کو ان کے ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی، البتہ اس کے لیے وقت ہے، اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے ذمہ ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کر دیا کہ ان کی گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا ہے، ان کی سازشیں ناکام ہوئی ہیں، وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ دشمنان حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کے لیے سلیم الفطرت لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا مطلوبہ ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے پارہ زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے باقی حصہ سورہ ابراہیم کے ساتھ رکو کل انشاءاللہ۔